قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے، ہم اس کے محافظ ہیں، ہم اس کے محافظ ہیں، دنیا کو بتانا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حسبنا اللہ نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، وهو ارحم الراحمین، فی موضع العفو والرحمہ، واشد المعاقبین فی الشدة والنقمہ، ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی رسولہ البشیر النذیر، السراج المنیر، مولانا و مولا الثقلین، جد الحسنین، ابی القاسم محمد، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، ألا سيما بقية الله في العالمين، أرواح العالمين له الفداء، أما بعد، قال الله الحكيم في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن۔ درود بھیجیے گا محمد وعلی محمد کا۔ جن برادر مومن نے یہ سوال دیا ہے، فقہی سوال ہے، تو چونکہ ہمارے موضوع سے متعلق چیز نہیں ہے، ہمارا موضوع سورہ یاسین سے متعلق ہے، اس لیے اس کا جواب میں دینے کو تو ابھی دے دوں، لیکن میں سمجھتا ہوں باقی افراد کا شاید وقت مناسب نہ ہو کہ میں اس میں لگاؤں۔ ان سے گزارش ہے کہ جب میں اپنی تقریر کر کے نیچے آ جاؤں تو پھر آپ میرے پاس آ جائیے گا، میں انشاءاللہ اس کا آپ کو جواب دے دوں گا۔ درود بھیجیے محمد والے محمد۔ قدران محترم، آج کی شب ولادت امام حسن مجتبیٰ کی شب ہے۔ اور امام حسن مجتبیٰ کے حوالے سے نکات میں آج نہیں بیان کروں گا، کل انشاءاللہ اس پر آپ کے سامنے کچھ گفتگو کروں گا 10 سے 15 منٹ، اور آج ہم اپنے موضوع پر ہی رہیں گے جو سورہ یاسین سے متعلق ہے۔ لیکن بہرحال یہ رات آپ سب مومنین اور مومنات کو بہت مبارک ہو، اور خداوند عالم اس رات کی جو عیدی ہے وہ آپ سب کے شامل حال فرمائے کہ آج کی رات یقیناً ایک اہم رات ہے۔ خداوند عالم نے امام حسن مجتبیٰ کو جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی آغوش میں پہنچایا۔ درود بھیجیے سب مل کر۔ اور یہ رسول اللہ پر جو ابتر ہونے کا تہمت تھی، اس کا پہلا جواب جناب فاطمہ زہرا کی صورت میں آیا، اور یہ دوسرا جواب امام حسن مجتبیٰ کی صورت میں ہے کہ خداوند عالم نے فاطمہ زہرا کو کوثر قرار دیا، اور کوثر کی یہ پہلی کلی ہے جو آج کی رات اور کل کے دن انشاءاللہ امام جناب فاطمہ زہرا کی آغوش میں آئی۔ انشاءاللہ کل 10 سے 15 منٹ امام حسن مجتبیٰ کے بارے میں بیان کریں گے۔ آج اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں کہ ہمارا موضوع مسلسل 4 دن سے سورہ یاسین چل رہا ہے۔ سورہ یاسین کی تلاوت کرتے ہوئے ہم پہنچے تھے ان آیات کی طرف کہ جب لوگوں کے پاس پیغام پہنچانے والے آئے، مرسلین آئے، لوگوں نے ان کا انکار کیا، اور انکار کرنے کے بعد کہا کہ تم جو ہو ہماری طرح کے بشر ہو، مان تم اللہ بشر مثلنا، تم ہماری طرح کے انسان ہو، اور تمہاری طرف کوئی چیز نازل نہیں ہوئی ہے، اور تم اپنے اس دعوے میں جھوٹے ہو۔ کس دعوے میں؟ کہ تم اللہ کی طرف سے آئے، تم مرسل ہو، کیونکہ تم ہماری طرح کے انسان ہو، اور ہمارے ساتھ ایسا کوئی ایکسٹرا آرڈینری کام نہیں ہوا۔ اگر انسان ہونے کی حیثیت سے کوئی اضافی چیز ہوتی تو ہم بھی محسوس کرتے، ہم تو کچھ بھی محسوس نہیں کرتے، لہٰذا تم اور ہم برابر ہیں۔ اور اس کے بعد ان مرسلین نے کہا کہ دیکھو ہمارا کام تمہارے پاس اللہ کا پیغام پہنچانا تھا، اور ہم نے تمہیں پیغام پہنچا دیا، وما علینا الا البلاغ، ہم جھگڑا نہیں کریں گے، ہم تو فقط ابلاغ کریں گے، پیغام پہنچائیں گے، کیونکہ خداوند عالم کا راستہ زبردستی کا راستہ نہیں ہے۔ خداوند عالم نے انسان کے سامنے ہدایت رکھ دی، اس کے بعد اس کو آزاد چھوڑا ہے۔ اگر وہ اپنی مرضی سے، ارادے سے آتا ہے، خدا کے راستے پر چلتا ہے تو فلاح پائے گا، نہیں تو آخرت میں خود بھگتے گا۔ اس پر ان لوگوں نے کہا کہ جن لوگوں کی، جب کل آپ کے سامنے بیان ہوا کہ جن لوگوں کو رسولوں کے آنے سے، اصلاح گروں کے آنے سے
قوموں کے درمیان صحیح راستہ دکھانے والوں سے کچھ لوگوں کو ہمیشہ مشکل ہوتی رہی ہے، جن کو ہم نے کہا تھا کہ کچھ لوگوں کی دکانداریاں چلتی ہی اس بات پر ہیں کہ قوموں کے اندر انحراف موجود رہے، قوموں کے اندر بدعتیں رائج رہیں، قوموں کے نظریات فکری انحراف رہے تو ان کی دکانیں چلتی ہیں۔ لہٰذا ایسے جو دکاندار تھے ان کی دکانیں متاثر ہوئیں، جب رسول اللہ نے آ کر حق کا پیغام دیا تو وہ کھڑے ہو گئے مقابلے پہ، کہا کہ اگر تم نے اس پیغام کو پہنچانا نہیں چھوڑا تو ہم تمہیں رجم کریں گے، سنسار کر دیں گے، اور ہماری طرف سے تمہیں شدید ترین عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ کل یہاں تک ہم پہنچے تھے کہ اس کے بعد ان لوگوں نے کہا کہ تمہاری جو بدبختی ہے وہ تمہاری اپنی ہی وجہ سے ہے، اگر تم حق کے راستے پر نہیں آؤ گے بدبخت بن جاؤ گے، یہ بدبختی کا فیصلہ خود کر رہے ہو۔ انہوں نے کہا تھا ہم تمہیں فعال بد سمجھ رہے ہیں، انہوں نے کہا ہماری طرف سے نہیں ہے، تمہارا اپنا ہی مسئلہ ہے۔ آج جو آیت ہے آیت نمبر 20، اس سے آگے بڑھتے ہیں کہ وَجَاءَ، اب ان کے درمیان گفتگو ہو گئی۔ اب وہ یہ رہا ہے کہ اس بستی کے اندر جس کا نام کل آپ کے سامنے بیان کیا، انطاکیہ، شہر انطاکیہ، جو ظاہراً آج ترکی کے اندر کسی علاقے کے اندر ہے، وہاں پر جب گفتگو ہو رہی ہے تو ایک شخص ہے کہ جب یہ خدا کے رسول آ رہے تھے اس بستی کی طرف تو اس کی ملاقات ابتدا میں ان سے ہوئی، اور وہ اس شہر انطاکیہ سے دور تھا، نزدیک نہیں تھا۔ بہرحال ان کی یہ جو گفتگو ہے اور جو کچھ ماجرا یہاں پر ان رسولوں اور لوگوں کے درمیان پیش آ رہا ہے، یہ پھیلتے پھیلتے اس جگہ تک پہنچ گئی خبر۔ وہ ان لوگوں پر ایمان لا چکا تھا پہلے، اس نے ان لوگوں کو دیکھا، ان کی حقیقت کو دیکھا، ان سے کچھ معجزات کو طلب کیا، ان معجزات کے ذریعے سے وہ ایمان لا چکا تھا۔ اس تک خبر پہنچی کہ ان کے اوپر سختی ہو رہی ہے، ان کو مارنے کی بات کی جا رہی ہے، ان کو جیل میں ڈال دیا گیا ہے۔ وہ وہاں سے آیا، اس کے آنے کی کیفیت کو خداوند عالم نے بیان کیا۔ وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ، دور دراز کے علاقے سے ایک شخص آیا۔ وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ، دور دراز کے علاقے سے، اقصی بلاد سے ایک شخص آیا۔ یسعى، یسعى دو معنی میں بیان کیا مفسرین نے، آیت اللہ علامہ طباطبائی نے بیان کیا کہ یسعى یعنی ایک معنی ہے دوڑتے ہوئے آنا، تیز تیز چلتے ہوئے آنا۔ کبھی انسان کسی کام کے لیے تیزی سے جاتا ہے کہ ایسا نہ ہو اس کے پہنچنے میں تاخیر ہو جائے۔ مثلا اگر کوئی ذمہ دار ڈاکٹر ہو اور اس کو خبر دی جائے کہ تمہارا فلاں مریض اسپتال میں اس وقت اس کنڈیشن میں ہے تو وہ دوڑتا ہوا جائے گا، تیزی سے ڈرائیو کرے گا، تیزی سے جائے گا۔ ایک یہ معنی ہے، ایک یہ کہ سعی کوشش کے معنی میں بھی ہے، یعنی تکلیف اٹھا کر پہنچنا، کسی مشقت میں پڑنا، جیسے قرآن کی آیت ہے کہ لیس للانسان الا ما سعى، انسان کے لیے اتنا ہی ہے جتنے کی وہ کوشش کرتا ہے۔ دونوں معنی ہے، یعنی کوشش کر کے زحمتیں اٹھا کر وہاں تک پہنچا یا تیزی سے چلتا ہوا آیا۔ آیا کیوں؟ تاکہ ان خدا کے بھیجے ہوئے رسولوں کی تائید کر سکے۔ آ کر کیا کہتا ہے؟ قوم کے پاس پہنچا، یسعى پہنچا، قال، اور آنے کے بعد کہا یا قوم، اپنی اس قوم کو مخاطب کیا، یا قوم اتبعوا المرسلین، اے قوم کے لوگوں تم اللہ کے ان بھیجے ہوئوں کی پیروی کرو۔ پیروی کرنے کی دو دلیلیں دے رہا ہے۔ کیوں پیروی کرو؟ اتبعوا، تم پیروی کرو، کس کی؟ من لا یسألکم اجرا، اس کی پیروی کرو کہ جو تمہیں کچھ دے رہا ہے، تم سے کچھ لے نہیں رہا، تم سے کوئی اجر نہیں مانگ رہا، تم سے اپنی مزدوری نہیں مانگ رہا، وہ تمہیں کچھ دینے آیا ہے، وہ زحمت کر کے آیا ہے، وہ سفر کر کے آیا ہے، وہ مشقت اٹھا کر آیا ہے تاکہ تمہیں راستہ دکھا سکے۔ لہذا تم سے کچھ مانگ نہیں رہا، لا یسألکم اجرا، تم سے اجر تھوڑی مانگ رہا ہے، پیسے تھوڑی مانگ رہا ہے، وہ پہنچ رہا ہے تاکہ تم کو ہدایت پہنچا سکے۔ وہم مہتدون، اور اس لیے پیروی کرو کہ ہدایت یافتہ لوگ ہیں۔ کیسے اس کو پتہ چلا ہدایت یافتہ لوگ ہیں؟ اس کو ایسے پتہ چلا کہ اس نے ان کے ساتھ گفتگو کی تھی، اس نے ان کے ساتھ بیٹھ کر بات کی تھی، ان کی دلائل کو سمجھا تھا، اور وہ اگلی دلیل آگے آ رہی ہے۔ ان کے ساتھ گفتگو کر کے وہ سمجھ گیا تھا کہ یہ ہدایت یافتہ لوگ ہیں، یہ خدا کی جانب سے آئے ہیں، ان کی پیروی کرنی چاہیے، کیونکہ یہ کوئی اجر بھی نہیں مانگ رہے، کوئی محنت کا صلہ بھی نہیں مانگتے۔ اس کے بعد اس نے اگلا جملہ کہا، وما لیا، مجھے کیا ہوا، لا اعبد الذی، یعنی میں کیوں نہ کروں، یہاں پہ کیوں نہ کروں کا معنی ہے، وما لیا لا اعبد الذی فطرنی، میں کیوں نہ کروں اس کی اطاعت اور بندگی کہ جس نے مجھے خلق کیا۔ دلیل فطرت، یعنی یہ دلیل کہاں سے سمجھ میں آئی؟ انہیں مرسلین کے ساتھ بیٹھ کر، لا اعبد الذی، وما لیا، مجھے کیا ہو گیا، میں کیوں نہ کروں ان کی بندگی، اس کی بندگی کہ جس نے مجھے خلق کیا، فطرنی وإلیہ ترجعون، اور تم تھوڑا سا غور کرو تو تم اپنی آنکھوں سے لوگوں کو مرتے ہوئے دیکھو گے، تمہیں نظر آ رہا ہے کہ تم سے پہلے تم سے زیادہ طاقتور لوگ تھے، تم سے زیادہ مالدار لوگ تھے، تم سے زیادہ جاہ و حشم والے لوگ تھے، سمجھتے تھے
کہ ان کا کائنات کے اندر، اس دنیا کے اندر سکہ چلتا ہے، سمجھتے تھے کہ ان کا حکم نافذ ہے، سمجھتے تھے کہ وہ سب کچھ ہیں، جس کو اکثر ایک واٹس ایپ کے اوپر بعض دفعہ بہت اچھی چیزیں بھی آ جاتی ہیں، اس میں ایک جملہ آیا تھا کہ قبرستان میں لکھا ہوا تھا قبر کے اوپر کہ میں اہم تھا، یہ وہم تھا، میں سمجھتا تھا میں بہت کچھ ہوں، یہ میرا وہم تھا، آج میں قبر کے اندر، مجھ سے پہلے بھی چلے گئے، میرے بعد آنے والے بھی چلے جائیں گے، اہم ہوں، یہ وہم ہے انسان کا، یعنی میں چلا رہا ہوں، یہ وہم ہے انسان کا۔ انسان خداوند عالم کا دین، خداوند عالم کا راستہ، دنیا کسی کی محتاج نہیں رہتی، یہ دنیا چلتی رہتی ہے۔ اور ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں بعض دفعہ بڑے بڑے افراد، بڑے بڑے جو ہیں مینیجرز ایک جگہ سے چلے جاتے ہیں، انتقال ہو جاتا ہے، لوگ سوچتے ہیں ان کے بعد کیا بنے گا کمپنی کا، چلتی ہے، آگے بڑھ جاتی ہے معاملات۔ اسی طرح ٹرسٹ کے معاملات ہوتے ہیں، اسی طرح آرگنائزیشنز کے معاملات ہوتے ہیں، اسی طرح گھر کے معاملات ہوتے ہیں۔ یقیناً تھوڑا بہت سیٹ بیک ہوتا ہے، تھوڑا بہت مشکل آتی ہے، گھر سے سرپرست چلا جائے، باپ چلا جائے، گھر متاثر ہوتا ہے، لیکن ڈیڈ اینڈ نہیں آتا، بند گلی نہیں آتی، خدا راستے نکالتا ہے، خدا ہمت دے دیتا ہے، خدا بچوں کو اس قابل کر دیتا ہے، چیزیں چلتی رہتی ہیں۔ لہذا اس نے کہا کہ وما لیا، مجھے کیا ہوا، میں کیوں اس کی بندگی نہ کروں، فطرنی، جس نے مجھے خلق کیا ہے، جس نے مجھے پیدا کیا ہے، یہ پیدا میں جو ہوا ہوں یہ میں اپنے اختیار سے نہیں ہوا، یہ اب دلیل ہے، دلیل فطرت ہے، جو میں پیدا ہوں میرے اختیار سے نہیں ہوا۔ اگر میرا پیدا ہونا میرے اختیار سے ہوتا تو پھر میرا قد، میری شکل، میری صورت، میری نقشہ، میرا رنگ، تمام چیزیں میرے اختیار سے ہوتی۔ میں دیکھتا ہوں کہ نہیں، کوئی بھی چیز میرے اختیار سے نہیں ہے، ہر چیز کا فیصلہ کسی اور نے کیا ہے۔ هو الذی یصورکم، وہی تو ہے جو تمہاری تصویر گری کرتا ہے، پینٹنگ کرتا ہے، کب؟ ما فی الارحام، جو ماؤں کے شکم میں ہوتا ہے، یعنی ماؤں کے پیٹ میں وہی بناتا ہے، لہذا بنانے والا وہ ہے۔ اس نے آگے دلیل فطرت دی، ان کے ضمیر کو بیدار کرنے کی کوشش کی کہ تم دو چیزوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو، ایک یہ کہ تم اس دنیا میں خود نہیں آئے، تمہیں بھیجا ہے، تم کسی کے بھیجنے پر آئے ہو، تمہارے وقت کا تعین، تمہاری جنس کا تعین، تمہارے خاندان کا تعین، تمہارے ماں باپ کا تعین تمہارے اختیار میں نہیں تھا، تمہارے اختیار میں نہیں تھا۔ جس نے فیصلہ کیا مرد بن کے آنا ہے ایک انسان کے لیے مرد، عورت بن کے آنا ہے وہ عورت بن کے آئی، جس گھرانے کا فیصلہ اس نے کیا یہ اس کے فیصلے۔ اس حقیقت کو دیکھ رہے ہو، اس معاملے میں بے بس ہو، اگلے معاملے میں بے بس ہو، وہ کیا ہے؟ جانے کا معاملہ ہے۔ دنیا میں لوگوں سے پوچھو کون جانا چاہتا تھا؟ کوئی بھی نہیں جانا چاہتا تھا، کسی کے بھی اختیار، کسی کی بھی مرضی نہیں تھی کہ وہ اس دنیا سے جائے۔ ہر شخص چاہتا ہے کہ اس کو لمبی زندگی ملے، ہمیشہ کے لیے مل جائے تو کیا بات ہے، نہیں ملی، تم سے زیادہ جاؤ شم والے۔ لہذا اس نے آ کے لوگوں کی ذہنوں کو ایک فطری برہان کی طرف متوجہ کیا کہ تم اگر ہر چیز کا انکار کر دو گے تو پیدائش اور موت کا انکار تو نہیں کر سکتے ہو۔ یہ تو دو ایسی چیزیں ہیں کہ جس کے درمیان تم زندگی گزار رہے ہو۔ اگر اپنے ہی اختیار میں اولاد کا ہونا ہوتا تو کوئی بے اولاد نہ ہوتا، شادی کے عرصے بعد تک اولاد نہیں ہو رہی، کسی کا اختیار چلتا ہے، تمہاری مرضی نہیں چلتی۔ یہ تمام دلیلیں ہیں، ذہن پہ دستک ہے، دستک دی۔ وما لیا لا اعبد الذی فطرنی، میں کیوں اس کی اطاعت اور بندگی نہ کروں کہ جس نے مجھے خلق کیا، اور یہ رسول آ رہے ہیں مجھے اس کی طرف رہنمائی کر رہے ہیں، انہوں نے آنے کے بعد مجھے اپنی طرف تھوڑی رہنمائی کی، اسی کی طرف رہنمائی کی۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور تم سب نے اس کی طرف پلٹ کر بھی جانا ہے۔ اس کے بعد آگے بیان کرتا ہے کہ أَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً، کیا میں اس کو چھوڑ کر کسی اور کو اپنا معبود قرار دوں کہ اگر وہ پروردگار یُرِدْنِ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ، اگر اس رحمان نے مجھے نقصان پہنچانے کا ارادہ کر لیا، لَا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا، تو پھر مجھے ان کی شفاعت بھی کچھ نہیں کام آئے گی، وَلَا يُنْقِذُونَ، اور یہ خدا کے علاوہ جو افراد ہیں یہ مجھے نجات نہیں دلوا پائیں گے۔ میں اس کو چھوڑ کر کیوں کسی کے پاس جاؤں کہ تمام نقصان اور فائدہ اس کے ہاتھ میں، بِیَدِکَ الخیر، کل کا کل خیر تیرے ہاتھ میں، بِیَدِہِ، پروردگار تیرے ہی اختیار میں ہے، میرا فائدہ میرا نقصان، جس کو ہم اور آپ کو سکھایا گیا دعا میں مانگو، استغفر اللہ الذی، پناہ مانگتا ہوں، استغفار کرتا ہوں اس اللہ سے کہ جس کے ہاتھ میں کل اختیار ہے، اور ایسے بندے کی توبہ کرتا ہوں، توبۃ عبد ذلیل، ایسے بندے کی طرح توبہ کرتا ہوں جو ذلیل ہے، خاضع ہے، مسکین ہے، لا املک لنفسی نفعا، جو اپنے نفس کے لیے کسی نفع کا مالک بھی نہیں ہے، ولا ذرہ، نہ اپنے نقصان کا مالک ہے، نہ اپنے آپ سے دور کر سکتا ہے، نہ اپنی برائیوں کو دور کر سکتا ہے، نہ اپنی بیماریوں کو دور کر سکتا ہے، اللہ یہ کہ خداوند عالم اس کو دور کرے۔
لہذا اس نے کہا کہ اگر میں اس کے علاوہ یعنی خدا کے علاوہ کسی کو چھوڑ کر اس کی بندگی پر آؤں، اطاعت کروں، اور رحمان خدا مجھ کو عذاب دینے کا فیصلہ کرے تو ان لوگوں کی شفاعت کسی کام نہیں آئے گی، وہ مجھے کوئی نجات نہیں دلوا پائیں گے۔ انی اذن لفی ضلال مبین، اور اگر میں نے ایسا کیا تو میں کھلی گمراہی میں پڑ گیا۔ میں خداوند عالم کی اس کائنات کو دیکھ رہا ہوں، اس کائنات میں خدا کی قدرت کا مشاہدہ کر رہا ہوں، اس کائنات کے اندر اگر کسی کا جلوہ ہے تو وہ خدا ہے۔ بقول امام حسین علیہ السلام کے انہوں نے دعائے عرفہ میں بیان کیا، امیت عین لا تراک، اندھی ہے وہ آنکھ جو تجھے نہیں دیکھ پاتی، وہ آنکھ اندھی ہے جو تجھے نہیں دیکھ پاتی۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی خدایا تیرے سوا کائنات میں ہے کیا؟ کائنات کے اندر جلوہ ہی تیرا ہے، کائنات کا ہر ذرہ تیری جانب رہنمائی کرتا ہے۔ جو آنکھ تجھے نہیں دیکھ پائی اس دنیا میں رہتے ہوئے وہ اندھی ہے۔ اندھی وہ نہیں ہے جس کے اندر آنکھ کے اندر جو ہے وہ ڈھیلا نہیں ہے، جس کے اندر جو ہے روشنی نہیں ہے، نہیں، وہ آنکھ اندھی ہے۔ ابو بصیر کی ظاہراً آنکھ کے اندر روشنی نہیں ہے مگر وہ صاحب بصیرت ہے، امام شناس ہے، امام کو پہچانتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ دل کا اندھا ہونا الگ ہے اور آنکھوں سے نہ دیکھنا الگ ہے۔ لہذا یہ کہتا ہے کہ اگر میں نے ایسا کیا، انی اذن لفی ضلال مبین، میں کھلی گمراہی میں پڑ جاؤں گا۔ اب یہاں پہ اس نے اپنی قوم سے مخاطب ہو کر کہا، قوم نے اس کا جواب دیا، کہا کہ تمہیں ان کے ساتھ ہونا ہے ہو اور ہم ان کے ساتھ تمہیں بھی ماریں گے اگر تم نے ہم سے اس طرح کی کوئی بات کی۔ یعنی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کوئی حق کی بات کرتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، جو بات کرتا ہے، جو حامی ہوتا ہے حق کا، اس کے بھی خلاف ایک ماحول بننا شروع ہوتا ہے۔ تمام قرآن کریم اپنی سنتوں کو بیان کر رہا ہے کہ گزشتہ زمانوں سے ایسا ہوتا چلا آ رہا ہے۔ یہ گفتگو اس نے اپنی قوم کے ساتھ کی، اور اس کے بعد اس نے اب یہ جو رسول آئے ہوئے تھے ان لوگوں سے کہا۔ البتہ اس کے بارے میں بھی علامہ طباطبائی نے کہ دونوں احتمال دیے ہیں اپنی تفسیر الميزان میں۔ اس کا اب جملہ ہے، انی آمنت بربکم، میں تمہارے رب کے اوپر ایمان لا چکا ہوں، فاسمعون، مجھ سے سن لو، یعنی شہادت دو، شاہد بن جاؤ، میں تمہارے رب پر ایمان لا چکا ہوں۔ یہاں پر علامہ طباطبائی نے بھی بیان کیا کہ دونوں کے لیے بیان ہو سکتا ہے۔ انی آمنت بربکم یعنی اے قوم، تمہارا جو حقیقی رب ہے میں اس پہ ایمان لا چکا ہوں۔ تم اپنے آپ کو بت پرست سمجھتے رہو، تم اس کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کرتے رہو تو تمہاری عبادت کرنے سے تمہارا رب کوئی اور نہیں ہو جائے گا، تمہارا رب وہی ہے جس نے کائنات کو خلق کیا۔ انی آمنت بربکم، اگر ان لوگوں کو مخاطب کر کے کہا، فاسمعون، پس تم گواہی دو، تم شاہد رہو، تم سن لو میری اس گواہی کو، اس ایمان کو۔ دوسرا معنی اس کا یہ کہ نہیں، اس نے رسولوں کو مخاطب کر کے کہا کہ میرا جو گفتگو قوم کے ساتھ تھی، جو سمجھانا تھا میں نے سمجھا دیا، اب اے رسولوں میں آپ سے کہہ رہا ہوں، انی آمنت بربکم، میں آپ کے رب پر ایمان لے کر آتا ہوں، فاسمعون، آپ میرے اس ایمان کو سن لیجئے، ثبت کر لیجئے، اور قیامت کے دن میرے اس ایمان کی گواہی دیجئے گا کہ میں آپ کے اوپر ایمان لے کر آیا تھا۔ جب یہاں تک بات پہنچی تو اب اس سے مرحلہ آگے بڑھ گیا، اب وہی چیز آ گئی کہ لنرجمنکم، ہم تمہیں سنسار کر دیں گے، ولا یمسنکم منا عذاب علیم، اور تم کو ہماری طرف سے شدید شکنجوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ جب رسولوں نے اپنا پیغام پہنچایا، اور اس آنے والے شخص نے کہ جس کا نام کل آپ کے سامنے بیان کیا، حبیب نجار کے نام سے مشہور ہے، مومن آل یاسین کہلاتا ہے، اس نے جب اپنے اس کا اعلان کیا ایمان کا، اب شدت بڑھ گئی، دکانداروں کو اپنی دکانداری کا اور خطرہ لاحق ہو گیا، اور انہوں نے اس کو مارنے کی کوشش کی اور اس کو مارا۔ اگلی آیتوں میں جانے سے پہلے ایک دو نکات پچھلی آیتوں کے، یہاں پر محسن قرافی صاحب کہتے ہیں کہ اگر آپ غور کریں تو جو 13ویں آیت تھی کہ جس کے اندر خداوند عالم نے ارشاد فرمایا تھا کہ ہم نے جو ہے اپنے رسولوں کو بھیجا ان کی طرف، درود بھیجے گا محمد والے محمد، 13ویں آیت، وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ، اور ان کے لیے ایک مثال بیان کریں اس قریے کی کہ جس کے اندر ہم نے رسولوں کو بھیجا، ہمارے رسول آئے۔ اس 13ویں آیت میں خداوند عالم لفظ قریہ استعمال کر رہا ہے۔ قریہ بستی کو، چھوٹی بستی کو، ولیج کو کہتے ہیں، چھوٹا ٹاؤن جو ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تھوڑے قرآن کے نکات ہیں، تو تھوڑا سا توجہ سے سنیے گا کہ خدا نے اس آیت میں بیان کیا کہ ان رسولوں کو ہم نے بھیجا، رسول بیان کیجئے ان لوگوں کے سامنے مثال ہمارے رسولوں کی کہ جب وہ اس بستی میں آئے، اس دیہ میں آئے، اس گاؤں میں آئے۔ اور اس آیت کے اندر کہ جو آیت نمبر 20 ہے، خدا کیا کہہ رہا ہے، وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ، اس شہر کے کنارے سے ایک شخص تیزی کے ساتھ چلتا ہوا آیا اور اس نے لوگوں سے کہا، اے لوگوں پیروی کرو ان کی کہ جو اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں۔
کچھ آیتوں پہلے یہ جگہ بستی تھی، چھوٹی سی گاؤں تھا، کچھ آیتوں کے بعد خدا اس کو شہر قرار دے رہا ہے۔ تبدیلی کہاں ہے؟ عمران خان کی تبدیلی کی طرح نہیں ہے۔ یہ تبدیلی کہاں آئی ہے؟ یہ تبدیلی کیوں آئی کہ خداوند عالم 7 آیتوں کے بعد جس جگہ کو پہلے بستی کہہ رہا ہے، چھوٹا علاقہ کہہ رہا ہے، گاؤں کہہ رہا ہے، اس کو اگلی آیتوں میں جا کے کہہ رہا ہے شہر۔ محسن سعدی نے خوبصورت نقطہ بیان کیا ہے، کہتے ہیں یہ تبدیلی اس لیے آئی ہے کہ جب خداوند عالم کی نگاہ میں کسی جگہ کی ترقی، کسی جگہ کے آگے بڑھنے اور ترقی کا انحصار اس کے مادی وسائل پر نہیں ہوتا، بلکہ اس بستی، اس جگہ پہ رہنے والے افراد کے جن کا تعلق خدا سے جڑ جاتا ہے ان پہ ہوا کرتا ہے۔ ان رسولوں کے آنے سے پہلے اور اس حبیب نجار کے آنے سے پہلے ادھر لوگ ایمان نہیں رکھتے، اس وجہ سے وہ چھوٹا علاقہ ہے۔ لیکن جب اس کے اندر آنے والے رسول آ گئے، ان رسولوں پر ایک شخص بھی ایسا پیدا ہو گیا کہ جس نے ایمان کا اظہار کر دیا، اللہ کی نگاہ میں اب یہ جگہ چھوٹی نہیں رہی، یہ وسعت اختیار کر کے بڑی ہو چکی ہے۔ اب یہ شہر بن گئے، کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر ایک اللہ کا پہچاننے والا، خدا شناس، خدا پرست انسان آ گیا۔ لہذا برکت کس چیز سے آ گئی؟ جب شہر چھوٹا ہوگا اور بڑا ہوگا تو ہم کہیں گے برکت آئی۔ برکت کا معیار خدا کے نزدیک کیا ہے؟ برکت کا معیار خدا کے نزدیک ایمان۔ برکت کا معیار خدا کے نزدیک بڑی بلڈنگ نہیں ہے، بڑا ادارہ نہیں ہے، بڑا علاقہ نہیں ہے۔ برکت کا معیار خدا کے نزدیک ایمان ہے۔ ایک شخص ایمان لانے والا آیا، خدا نے کہا اب یہ بستی نہیں رہی، اب یہ گاؤں نہیں رہا، یہ شہر میں تبدیل ہو گیا ہے۔ لہذا اسی چیز کو بیان کیا۔ نقطہ وہ بیان کرتے ہیں کہ دور علاقے سے آنا اور شہر سے دور رہنا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ جو شہر سے دور رہتا ہے وہ کم فکر اور کم عقل ہوتا ہے، نہیں۔ بعض اوقات جو شہروں سے دور ہوتے ہیں ان کی عقلیں زیادہ سالم ہوتی ہیں۔ شہر والے الجھن میں پڑے ہوئے ہیں، انہوں نے ابھی نہیں مانا اس چیز کو، ان کی سمجھ میں بات نہیں آئی، رسولوں کی 2 اور 4 والی دلائل ان کی سمجھ میں نہیں آئے۔ یہ جو شہر سے دور ایک گاؤں میں رہتا تھا، سادہ دل تھا، سادہ دماغ والا تھا، اس کے سامنے حقیقت آئی، اس نے حقیقت کو فوراً پڑھ کے ایکسیپٹ کر لیا۔ دوسرا نقطہ محسن قرافی بیان کرتے ہیں کہ بعض اوقات ایک انسان کو ہی حرکت کر کے خدا کے راستے کی حمایت کرنی چاہیے۔ انسان کو تنہائی سے نہیں کرنا چاہیے کہ میں اکیلا ہوں تو کیا ہوگا، میرے اکیلے کرنے سے کیا ہوگا۔ تمہارے اکیلے کرنے سے یہ ہوگا کہ خدا تمہیں قرآن کے اندر مثال بنا کے پیش کر دے گا۔ تم اکیلے ہو، کوئی مددگار نہیں ہے، تم گاؤں کے رہنے والے بھی ہو، وہاں پہ شہر کا تعصب بھی ہوگا، تم جاؤ گے لوگ کہیں گے گاؤں کا آدمی اٹھ کے آ گیا ہے۔ اس کے باوجود چونکہ حق ہے، حق کا ساتھ دو، اپنی تنہائی پر غور نہ کرو، حق کی آواز بلند کرو، خدا تمہیں مثال بنا کے پیش کر دے گا۔ قیامت تک کے مومنوں کے لیے کہے گا کہ اس شخص سے سیکھو کہ دیکھو حق کا ساتھ کیسے دیا جاتا ہے۔ امام علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ حق کے راستے میں افراد کی کمی سے مت ڈرو، اگر افراد کم ہوں تو اس بات کا خوف نہ کرو کہ کم ہے تو کیا ہوگا۔ امام علی نے ارشاد فرمایا کیوں؟ کیونکہ پوری تاریخ بشریت، مخصوصاً انبیاء کی تاریخ کم سے ہی شروع ہوئی ہے۔ جناب عیسیٰ کا ساتھ دینے والے چند افراد، جناب موسیٰ کا ساتھ دینے والے چند افراد، حضرت نوح کی 950 سالہ تبلیغ کے نتیجے میں 40 یا 70 افراد، رسول اللہ کے ساتھ شروع ہونے والا سلسلہ چند افراد، کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے ساتھ آنے والے چند افراد۔ لیکن اپنی کمی کی وجہ سے مت گھبراؤ، اپنے حق پر ہونے کو سمجھ لو، بس حق پر ہو تو اس پہ ثابت قدم رہو۔ لہذا امام علی نے ارشاد فرمایا کہ حق کے راستے میں افراد کی قلت سے مت گھبراؤ۔ اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں، اس شخص نے جب کہا کہ انی آمنت بربکم فاسمعون، پس میں تمہارے رب پر ایمان لاتا ہوں، مجھ سے سن لو۔ اب لوگوں نے اس کو مارا، قتل کر دیا۔ اب جب اس کو قتل کر دیا، آیت اللہ جوادی عاملی کہتے ہیں یہ شہید ہے چونکہ راہ خدا میں مارا گیا۔ اب اس نے فوراً کہا قیل ادخل اس کو کہا گیا قیل ادخل الجنہ، ادھر اس کو مارا ہے، ادھر اس کو خطاب آیا قیل ادخل الجنہ، اس سے کہا گیا جنت کے اندر داخل ہو جا۔ یہ شہید کی عظمت ہے کہ شہید کیسے لکھا گیا کہ قطرہ زمین پر پہلا خون کا گرتا ہے اور جنت کے دروازے تک اس کی رسائی ہو جاتی ہے۔ شہید اپنے خون کے پہلے قطرے سے اپنے گناہوں کی بخشش کروا لیتا ہے اور خداوند عالم اس کو سیدھا بہشت میں لے کر جاتا ہے۔ اس کے اندر کچھ نکات ہیں، بحثیں ہیں کچھ، لیکن ایک چیز ذہن میں رکھیے گا کہ حتیٰ شہید کے اوپر بھی حق الناس آسانی سے معاف نہیں ہوتا۔ رسول اللہ کے زمانے میں ایک غزوہ ہوا، افراد گئے، شہادت حاصل کی، شہادت حاصل کرنے کے بعد جنازے واپس آئے۔ ایک شہید تھا، اس کے گھر والوں کو اللہ کے رسول نے بلایا، بلانے کے بعد کہا کہ تمہارے اس شہید کو
دیگر شہداء کے ساتھ جنت میں جانے کی اجازت نہیں ملی، اسے جنت کے دروازے پہ روک دیا گیا۔ لوگوں نے پوچھا اللہ کے رسول ایسا کیوں ہوا؟ کہا اس لیے کہ اس کے ذمے کسی کا قرض ہے، کسی کا حق ہے جو اس نے ادا کرنا ہے۔ اگر چاہتے ہو کہ تمہارا شہید خدا کی نعمتوں سے استفادہ کرے، اس کے اس قرض کو ادا کرو، جلد از جلد اس کے اس قرض کو ادا کرو۔ ظاہر ہے رسول اللہ خبر دینے والے ہیں، صادق ہیں، امین ہیں، خدا کی جانب سے ان کی جانب فرشتہ آتا ہے پیغام دے کے۔ گھر والوں نے وہ قرض ادا کیا، تب اس شہید کو جنت میں جانے کا پروانہ ملا۔ یہ اہم نقطہ ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے اندر، آپ کو معلوم ہے کربلا میں کافی افراد امام کے ساتھ آئے، تقریباً 100-150 کی تعداد مختلف کتابوں میں ملتی ہے۔ کچھ لوگوں کو امام نے راستوں سے واپس کیا، کچھ کو تو خطبوں نے واپس کر دیا۔ جب امام مکے سے نکلے کہا کہ جو یہ سمجھ رہا ہے کہ راستہ بس سیر و تفریح کا راستہ ہے، وہ جان لے کہ ہم جان دینے جا رہے ہیں۔ من کانا باذلاً فینا مہجتہ، اور جو اس راستے میں ہماری خاطر اپنی جان کو نثار کر سکے فلیرحل معنا، وہ ہمارے ساتھ آ جائے۔ باقی جس کے اندر جان قربان کرنے کا حوصلہ نہیں ہے وہ نہ آئے۔ یہاں پہ بہت سے لوگ پیچھے ہٹے، کچھ افراد پھر بھی امام کے ساتھ آئے۔ امام نے خصوصیت کے ساتھ پوچھا کہ کسی کی گردن پر کسی کا حق تو نہیں ہے؟ بعض لوگوں نے کہا کہ مولا ہمارے پر قرض ہے فلاں انسان ہوگا۔ امام نے کہا تم قرض دار لوگ میرے ساتھ نہیں آ سکتے۔ امام نے واپس کر دیا۔ لہذا یہ نقطہ بہت اہم ہے۔ وقیل ادخل الجنہ، یعنی اس کو جیسے ہی وہ شہید ہوا اس کو کہا کہ جنت کی طرف چلے جاؤ۔ اب یہاں پر مفسرین نے بیان کیا، علامہ طباطبائی نے بھی اور ظاہراً آیت اللہ جوادی عاملی نے بھی، کہ یہ جو جنت ہے یہ برزخی جنت ہے، اور ظاہر ہے جو حتمی جنت ہے وہ آخرت کے حساب کتاب کے بعد ہے۔ جب تمام حساب کتاب ہوگا اس کے بعد آخرت کی جنت خدا دے گا۔ یہ برزخی جنت ہے، اور اس لیے ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کہ انسان کی جو قبر ہوتی ہے یا جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوتا ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہوتا ہے۔ جو جہنم کا گڑھا ہے یا جنت کا باغ ہے یہ بھی برزخی ہے، نہ حقیقی جہنم کا گڑھا ہے نہ حقیقی جنت کا باغ ہے، برزخی ہے۔ کچھ نہ کچھ نعمتیں یہاں پہ میسر آتی ہیں۔ قیل ادخل الجنہ، اس سے کہا گیا جنت میں چلے جاؤ۔ جیسے ہی اس کو جنت کا پروانہ ملا، ایک شہید، ایک انسان، ایک ہمدرد، ایک مصلح ہمیشہ اپنی قوم کی فکر میں ہوتا ہے۔ اس کو جنت کا پروانہ ملنے کے بعد اس کو تو سوال کرنا چاہیے تھا کہ ٹھیک ہے جنت کا پروانہ مل گیا، کہاں ہیں جنت کے میوے، کہاں ہیں انار، کہاں ہیں انگور، کہاں ہیں حور؟ اس نے ایسی کوئی بات نہیں کی، پلٹ کر فوراً کیا کہا، یا لیت قومی یعلمون، کاش میری قوم جان لیتی۔ جنت میں جا رہا ہے، وہاں پر بھی فکر کس کی ہے؟ قوم کی۔ یا لیت قومی یعلمون، کاش میری قوم جان لیتی۔ کیا جان لیتی؟ بما غفر لی ربی، کہ میرے پروردگار نے مجھے بخش دیا، وجعلنی من المکرمین، مجھے تو مکرم لوگوں میں قرار دیا، اس نے میرا مرتبہ بڑھا دیا ہے۔ لہذا اس کو جیسے ہی بشارت ملتی ہے یہ کہتا ہے کاش میری قوم جان لے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جس چیز کے پیچھے لگے ہوئے ہیں وہ غلط راستہ ہے، میں صحیح راستے پر چلا، میں صحیح راستے پر چلتے ہوئے یہاں پہنچ گیا کہ مجھے میرے رب نے بخش کر جنت میں جگہ عطا کر دی اور مجھے مکرم بنا دیا۔ کاش وہ جان جائیں۔ کیوں جان جائیں؟ کہ جاننے کے بعد اپنی ضد سے ہاتھ ہٹا لیں، جاننے کے بعد وہ میرے راستے پر چل جائیں، وہ انبیاء کے پیچھے پیچھے آ جائیں۔ اب جب ان کو مار دیا، خدا بند عالم نے کہا وما انزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين، اور ہم نے اس مرد کے مارنے کے بعد یعنی شہادت کے بعد اس ضدی قوم کو برباد کرنے کے لیے آسمان سے لشکر نازل نہیں کیا، اور ہم ایسے لشکر نازل بھی نہیں کرتے، یعنی خدا لشکر نہیں اتارتا۔ ان كانت الا صيحة واحدة فاذا هم خامدون، وہ پورا کا پورا گروہ، وہ پورے کے پورے لوگ، وہ پورا مجمع فقط ایک چنگھاڑ کی مار تھے۔ انہوں نے ایک شخص کو شہید کیا، سمجھ رہے تھے قدرت والے ہیں، طاقت والے ہیں، نہیں، ان کے لیے فقط اللہ کی جانب سے ایک چنگھاڑ، ایک آواز کافی تھی۔ ان كانت الا صيحة واحدة فاذا هم خامدون، اور جیسے ہی وہ چنگھاڑ آئی وہ سب کے سب خاموش ہو گئے۔ خاموش ہو گئے یعنی جو اتنا جو ہے وہ اونچی اونچی آواز سے بات کر رہے تھے، اتنا اپنی قدرت کا اظہار کر رہے تھے، ایک چنگاڑ کے ذریعے سے، ایک خداوند عالم کی جانب سے نازل ہونے والی چنگاڑ کے ذریعے سے خامدون، خاموش ہو گئے، ختم ہو گئے۔ ہم رکھیے بس یہ جو سورہ میں آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اب اس کے کچھ نتائج آپ کے سامنے تیزی سے بیان کروں، درود بھیجیے گا مولانا۔ خود یہی نقطہ کہ خداوند عالم نے بیان کیا، وجاء من اقصى المدینہ، مدینے کے اطراف سے ایک شخص یعنی ایک سادہ انسان، دیہاتی انسان آیا، اور اس نے آنے کے بعد رسولوں کی تائید کی۔
خود ہمیشہ اگر آپ دیکھیں تو جہاں کہیں بھی حق کا پیغام دیا گیا ہے، حق کا ساتھ دینے والے معمولاً برہنہ پا ہوتے ہیں، معمولاً مستضعف طبقہ ہوتا ہے، معمولاً وہ طبقہ ہوتا ہے کہ جس کی درآمد کم ہوتی ہے. ضروری نہیں ہمیشہ ایسا ہو، میں معمولاً کی بات کر رہا ہوں. یعنی رسول اللہ کا ساتھ دینے والے ابتدائی دور میں دیکھ لیجیے کون سے لوگ ہیں. رسول اللہ کا ساتھ کن لوگوں نے دیا؟ ائمہ کا ساتھ کن لوگوں نے دیا؟ معمولاً ان لوگوں نے دیا کہ جو پسا ہوا طبقہ ہوتا ہے، جو دبا ہوا طبقہ ہوتا ہے. لہذا اس آیت سورہ کے اندر بھی بیان کیا کہ جب یہ ہوا تو وجاء من اقصى المدینۃ رجل، ایک دور سے ایک شخص آیا، اس کو حق نظر آ گیا، اس نے حق کو دیکھ کر پہچان لیا اور کہا کہ یہ لوگ صحیح ہیں، ان کا ساتھ دو، ان کی پیروی کرو، یہ ایسا راستہ دکھانے آئے جو دنیا اور آخرت میں تمہاری سعادت کو بنا دے گا. اور اس کی دلیل یہی ہے کہ جب اس کی شہادت اس راستے پہ ہوئی، اس نے فوراً کہا کہ کاش میری قوم جانتی کہ مجھے میرے کیے ہوئے وعدے کو خدا نے پورا کر دیا. وجعلنی من المکرمین، خدا نے مجھے مکرم قرار دے دیا. جیسا پہلا نقطہ یہ ہے کہ بعض دفعہ انسان پسا ہوا ہوتا ہے وہ قبول کرتا ہے. بعض دفعہ شہروں میں رہنے والے افراد جو تھوڑا پڑھے لکھے ہوتے ہیں حق کے معاملے میں تھوڑا سا ضدیت کا شکار ہو جاتے ہیں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے. ظاہری بات ہے یہ عمومی قانون میں بیان نہیں کر رہا، نہ یہ عمومی قانون ہے، میں جو چیز آئی ہے اکثریت کے حوالے سے اس کو بیان کر رہا ہوں. معمولاً چیزوں کو سمجھنے میں تھوڑا ضدی بنا آ جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ پڑھے لکھے ہوتے ہیں، تھوڑا سا دلائل کے ذریعے سے سمجھنا چاہتے ہیں، یہ اچھی بات ہے. بعض دفعہ کٹ حجتی کرتے ہیں، سمجھتے ہوئے سمجھنا نہیں چاہتے، یہ بری چیز ہے، اس کو انسان کے اندر نہیں ہونا چاہیے. اس کے بعد جب انسان کو حق نظر آئے تو قرآن کی آیات جو سورہ یاسین کی آیات ہے ہمیں پیغام دے رہی ہے کہ دیکھو جب حق نظر آئے تو پھر ساتھ دو حق کا. حق کو دیکھنے کے بعد پھر پیچھے مت ہٹو، حق کو دیکھنے کے بعد پھر اس سے اعراض نہ کرو. حق کے نتیجے میں ممکن ہے سختی آئے، جیسے حبیب نجار کے اوپر آئی، اس نے کہا کہ میں تمہارے رب پر ایمان لے کر آتا ہوں، تم میری اس گواہی کو سن لو. اور جیسے ہی وہ ایمان لے کر آیا لوگوں نے اس کو مارا، شہید کر دیا. وہ شہید ہونے سے نقصان ہوا کیا؟ انسان ہمیشہ اس دنیا میں رہنے کے لیے آیا ہے، انسان اس دنیا میں ہمیشہ نہیں رہے گا، انسان اس دنیا سے جانے کے لیے آیا. شہادت نقصان نہیں ہے، شہادت تو سب سے بڑی تجارت ہے. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم، خدا بند عالم لوگوں سے ان کے نفس کو خریدتا ہے. کس بات پر خریدتا ہے؟ بأن لهم الجنہ، خریداری کرتا ہے، ان سے نفس لیتا ہے، اگلے ہی ہاتھ سے ان کو جنت کا مالک بنا دیتا ہے. تو نقصان نہیں ہے شہادت، شہادت تو سراسر فائدہ ہے. اور میں نے عرض کیا کہ اگر انسان کے معاملات دوسرے کے ساتھ خراب نہ ہو، فقط خدا کے ساتھ انسان کا معاملہ ہو، تو خدا اپنی تمام چیزوں کو معاف کر کے پہلے ہی قطرے پہ بہشت میں بھیج دیتا ہے. لہذا اس شخص نے بات مانی، اعتراف کیا اور لوگوں تک پیغام پہنچایا کہ دیکھو یہ رسول آئے، یہ صحیح پیغام دے رہے ہیں، ان کی بات مانو. لوگوں نے ان کی بات نہیں مانی اور یہ شخص شہید ہو گیا اور جنت میں چلا گیا. اب یہاں پر ایک دو نکات تیزی سے بیان کروں، زحمت تمام کروں آپ کی، کہ اسی طرح رسول اللہ کے زمانے میں بھی آپ دیکھ لیجئے، اور اس کو میں تطبیق دوں گا آج کے زمانے میں. قرآن کریم 1400 سال پہلے نازل ضرور ہوا لیکن قیامت تک کی کتاب ہے. قرآن کی شان نزول اپنی جگہ ہے، یعنی کچھ آیات کسی موقع پر نازل ہوئی ہیں لیکن ان آیات کا مصداق بعد میں بھی قرار دیا جا سکتا ہے، کیونکہ قرآن رہتی دنیا تک، جب تک دنیا اس وقت تک ہدایت کا ذریعہ ہے، قرآن ہدایت کا ذریعہ ہے. لہذا پہلا تو یہ کہ خود یہ حبیب نجار کے بارے میں واقعہ آیا. اس حبیب نجار کے واقعے کو آپ لائیے رسول اللہ کے زمانے میں دیکھ لیجیے کہ رسول اللہ نے جس وقت آ کر اعلان نبوت کیا تو کون سے لوگ، دور دراز کے علاقے کے لوگ رسول اللہ کے پاس آئے. بلال حبشی جیسا شخص جو حبشہ کا رہنے والا تھا، اس نے رسول اللہ کو سمجھ لیا، اس کو رسول اللہ کے ذریعے سے پھیلایا جانے والا نور سمجھ میں آ گیا. یعنی ظاہری طور پر جس کا چہرہ سیاہ ہے مگر اس کی آنکھیں نور نبوت دیکھنے کے قابل ہیں، اس کا دل روشن ہے. چہرہ سیاہ ہونا کوئی بری چیز نہیں ہے، دل کی سیاہی بری ہے. ساتھ رہنے والے گورے چہرے والے افراد جو رسول کے خاندان والے تھے وہ نور نبوت نہیں دیکھ پائے کیونکہ دل کے اندر ان کے نور نہیں تھا. بلال حبشی جیسے لوگوں نے اسلام قبول کیا، لوگوں کو اعلان کیا، رسول اللہ کے دین کی تبلیغ کی، مؤذن قرار پایا. یعنی بلال جو تبلیغ کرتے ہیں، جو کہتے ہیں اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ، یہ تبلیغ ہے. بلال اپنی آواز کے ذریعے سے لوگوں کو دعوت دے کے بلا رہے ہیں، بالکل حبیب نجار کی طرح کہ لوگوں آؤ، یہ رسول تمہارے لیے صحیح پیغام لے کر آیا ہے، اس کے پاس تمہاری فلاح کا پیغام ہے. حی علی الفلاح، تم اگر فلاح چاہتے ہو، تم اگر سعادت چاہتے ہو، یہ فلاح سعادت ریشمی کپڑوں میں نہیں ہے، اونٹوں کی تجارت میں نہیں ہے، کھجور کے باغات میں نہیں ہے. اگر تم فلاح چاہتے ہو تو تمہاری فلاح و بہبود محمد کے ہاتھ میں.
حی علی الفلاح، آؤ فلاح کی طرف آؤ، میں تمہیں آواز دے کے بلا رہا ہوں. یہ دور دراز کا علاقے کا شخص آیا وہ شخص، یہ مبلغ بن گیا حبیب نجار کی طرح. حبیب نجار کی طرح پیغام دیتا ہے. اس کو اذیتیں دی گئیں اس راستے میں. حبیب نجار کو شہادت ملی، اس کو بھی اذیتیں دی گئیں، اس کو بھی اذیتیں دی گئیں. پتھر اس کے پیٹ میں رکھا گیا، کوڑے مارے گئے، اس کو کتنی اذیتیں بلال حبشی نے برداشت کی. لیکن آخری وقت کیا آیا کہ خداوند عالم نے وجعلنی من المکرمین، وجعلہ من المکرمین، خدا نے اس کو مکرم قرار دیا. کتنا مکرم قرار دیا کہ جس کی زبان سے شین صحیح سے نہیں نکل سکتا تھا وہ رسول اللہ کا رسمی مؤذن قرار پائے. یہ اکرام ہے خداوند عالم کا، یہ تکریم ہے خداوند عالم کی کہ صحیح شین سین کی ادائیگی کرنے والے، بہترین لہجے سے عربی بولنے والے رہ گئے. جس کی زبان سے شین صحیح سے ادا نہیں ہوتا تھا وہ مکرم ہو گئے. کیوں؟ کیونکہ ایمان لے کر آئے. یہ حبیب نجار کا واقعہ ریپیٹ ہوا ہے. یہ حبیب نجار کی کہانی ہے. وجعلنی من المکرمین، خدا نے مجھے مکرم بنایا. اتنا مکرم بنایا کہ جب یہ رسول اللہ کی رحلت کے بعد آتا ہے تو جناب فاطمہ زہرا اس سے خصوصی گزارش کرتی ہیں کہ بلال بہت دن ہو گئے اپنے بابا کے زمانے کی اذان نہیں سنی. بلال سے درخواست کریں فاطمہ زہرا کسی چیز کی. بلال کا درجہ ہے کہ نہیں ہے؟ مکرم ہے کہ نہیں ہے بلال؟ بلال کو خدا نے مکرم بنایا. کیونکہ وہ رسولوں پر ایمان لے کر آئے، رسول پر ایمان لے کر آیا. اسی کی ایک تطبیق میں آج کے دور میں کروں گا. اسی ایک تطبیق آج کے دور میں بھی خداوند عالم کی حکمت سے ایک انقلاب رونما ہوا. تشیع کا حقیقی چہرہ دنیا کے سامنے آیا. تشیع کا نہیں، اسلام کا حقیقی چہرہ ہے. کوتاہی ہے کہ کوئی انقلاب اسلامی کے بارے میں سوچے کہ یہ شیعت کا انقلاب ہے، شیعت کے ذریعے سے آیا ہے. لیکن یہ اسلام کا حقیقی چہرہ ہے. ہمارا ایمان کیا ہے؟ حقیقی اسلام کون سا ہے؟ علی مرتضیٰ کا راستہ صحیح اسلام ہے. رسول اللہ نے جو راستہ دکھایا وہ ہے. آج کے دور میں بھی یہ انقلاب برپا ہوا. اس انقلاب کی نوید آئی. اس انقلاب کو امام خمینی نے اٹھایا، شروع کیا. اب تھوڑا سا تلخ باتیں آ جائیں گی کہ جو شہروں میں رہنے والے تھے، اطراف میں رہنے والے تھے، وہ شش و پنج میں پڑ گئے کہ ساتھ دیں نہ دیں، صحیح ہے کہ نہیں ہے، دور غیبت کبریٰ میں ساتھ دینا چاہیے نہیں دینا چاہیے. یہ ان بحثوں میں لگ گئے. دور دراز کے علاقے سے، نائجیریا سے ایک شخص اٹھ کر آیا. اس نے کہا نہیں یہ پیغام بہت اچھا ہے. نائجیریا سے ایک شخص اٹھ کر آ گیا. کیا نام ہے؟ ابراہیم زکزکی. اس کو سمجھ میں یہ انقلاب آ گیا. اس نے کہا نہیں یہ آئمہ، یہ انبیاء علیہ السلام کا راستہ ہے. یہ جو مستضعف کی بات کر رہا ہے، یہ جو محروموں کی بات کر رہا ہے، یہ جو دنیا کے اندر بڑی طاقتوں سے ٹکرانے کی ہمت دے رہا ہے، یہ بڑی طاقتوں سے ٹکرانے کی ہمت فقط انبیاء میں ہوتی ہے، یہ انبیاء کے راستے پہ چلنے والوں میں ہوتی ہے. یہ اگر کہہ رہے ہیں کہ بڑی طاقتوں کا اندر کوئی حقیقت نہیں ہے، ٹکرایا جا سکتا ہے، ان کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے، اس کو سمجھنا چاہیے. دور دراز علاقے سے وجاء من اقصى المدینہ، تہران سے، ایران سے بہت دور، نائجیریا کے علاقوں سے اٹھ کر ایک شخص آ گیا. وہ بھی سیاہ فام اٹھ کر آیا. اس نے اس انقلاب کو سمجھا. سمجھنے کے بعد جا کر اپنے علاقے میں اس انقلاب کو پھیلایا. جس جگہ ایک شیعہ نہیں تھا، 30 سال کے اندر وہاں 2.5 کروڑ شیعہ وجود میں آئے. ایک شیعہ نہیں تھا، 2.5 کروڑ شیعہ اس انقلاب کی تاثیر کے ذریعے سے. کیوں؟ کیونکہ اس نے حبیب نجار کی طرح سمجھ لیا تھا. یہ آیا، اس کو کہا، یقیناً کہا گیا ہوگا کہ دیکھو تم نے اگر ساتھ دیا تمہیں ماریں گے. اس نے کہا پرواہ نہیں ہے، تم مجھے مارو گے، خدا مجھے مکرم بنائے گا. اور ایسا ہی ہوا. اس نے ساتھ دیا، کوششیں کی، شیعہ بنایا. اس وقت آپ کو معلوم ہے کہ کربلا کے بعد جو 40 کی سب سے بڑی واک ہوتی ہے وہ نائجیریا میں ہوتی ہے. یہ آپ آگاہ لوگ بیٹھے ہوئے، میں آپ باتوں کو آپ کے سامنے ریپیٹ کر رہا ہوں. فقط نائجیریا وہ ملک ہے جہاں کربلا کے بعد 40 کی سب سے بڑی واک ہوتی ہے. ایک شہر سے دوسرے شہر تک وہ آتے ہیں کربلا امام حسین کے خاطر. تھوڑی دیر کے لیے سوچیے گا، 35 سال 40 سال پرانی تشیع ہے. اس تشیع کو انہوں نے اتنی مضبوطی سے اپنایا ہے کہ قربانیاں دی ہیں. ہر سال عاشور پر وہاں کچھ نہ کچھ ہوتا ہے، ہر سال 40 پہ کچھ نہ کچھ ہوتا ہے. حتیٰ ہمارے یہاں لوگوں کو اب تک نہیں سمجھ میں آیا کہ امام علی علیہ السلام کی اس وصیت کے مطابق کہ کون للظالم خصما وللمظلوم عونا، میری وصیت یہ ہے کہ ظالم کے خلاف مظلوم کے حامی رہنا. اس حمایت کی وجہ سے فلسطینیوں کا ساتھ دیں، یوم القدس میں آ جائیں. بہت سے لوگ ابھی بھی شش و پنج میں پڑے ہیں. یہ لوگ جو تازہ شیعہ ہوئے ہیں، ان کو سمجھ میں آ گیا یوم القدس کے اندر انہوں نے شہادتیں دی. انہیں سمجھ میں آ گیا کہ علی کا راستہ یہی ہے. وجاء من اقصى المدینہ رجلا، ایک مدینے کے دور سے ایک شخص آیا. اس نے کہا کہ یہ سچے لوگ ہیں، ان کا ساتھ دو، یہ سچا انقلاب ہے، اس کا ساتھ دو. اس کا ساتھ دینے میں کہا دیکھو ماریں گے، دھمکیاں دی گئیں. اس نے کہا پرواہ نہیں ہے. مارا گیا.
وہ وجعلنی من المکرمین. اب وہ کہتا ہے یا لیت قومی یعلمون، کاش میری قوم جان لیتی کہ میں جس چیز کو بتا رہا ہوں وہ صحیح راستہ ہے. جو یہ ولایت فقیہ کی بحث چھڑی ہے ایران سے، یہ صحیح بحث ہے، ہم نے اس کے ذریعے سے اسلام کو سمجھا ہے، آج ہم مکرم ہو گئے پوری دنیا کے اندر. وجعلنی من المکرمین، خدا نے مجھے مکرم قرار دے دیا. کتنا مکرم بنایا؟ 6 بیٹوں کی شہادت کا نشان حیدر اس کے سینے پہ سجا دیا. 6 بیٹوں کی شہادت نشان حیدر ہے. یہ نشان حیدر اور کس کو کہتے ہیں؟ لوہے کے ٹکڑے کو نشان حیدر تھوڑی کہتے ہیں. نشان حیدر جس کے دل کے اندر حیدری اسوہ ہو، جو حیدر کو اسوہ سمجھ کے چل سکتا ہو، جو حیدری راستے پر چل سکتا ہو، وہ نشان حیدر کا حقدار ہے. وجعلنی من المکرمین، مجھے خدا نے مکرم بنا دیا. کتنا مکرم بنا دیا کہ مجھے نہ جاننے والے افراد جب ان تک خبر پہنچی کہ ابراہیم زگزگی کو مارا گیا ہے، ان کی زوجہ کو مارا گیا ہے، ان کی حسینیہ پر حملہ کیا، تو جہاں مجھے کوئی نہیں بھی جانتا تھا ادھر کی مساجد میں ہاتھ اٹھا کر میرے لیے دعائیں کی گئی. اس کے علاوہ کرامت اور کس چیز کو کہتے ہیں؟ کرامت اور کیا چیز ہے؟ مکرم ہونا اور کیا چیز ہے؟ نہ میرے قبیلے سے لوگ ہیں، نہ میرے وطن سے لوگ ہیں، نہ میرے خاندان کے لوگ ہیں. دنیا کے پاک صاف انسان جو متقی ہیں، دیندار ہیں، وہ دعائیں کر رہے ہیں کہ خدایا ابراہیم زگزگی کو نجات اور رہائی نصیب فرما. اس کے علاوہ کرامت اور کس چیز کا نام ہے؟ وجعلنی من المکرمین. یہ آج کے دور میں تدویق ہے. خدا بند عالم کا راستہ یہی ہے، جو اس راستے پر چلتا ہے خدا بند عالم ایسا ہی کرتا ہے. لہذا اس دور سے ایک شخص آیا، اس نے آنے کے بعد حق کو سمجھ لیا. ہمارے یہاں اب بھی لوگ الجھن کا شکار ہیں، اب بھی سوچ رہے ہیں کہ اس انقلاب کے حوالے سے کیا کیا جائے، کیا نہ کیا جائے، ساتھ دیا جائے نہ دیا جائے، یہ صحیح بھی حکومت ہے یا نہیں ہے. اتنا کچھ نظر آنے کے باوجود بھی اگر کچھ نظر نہیں آ رہا تو تھوڑا سوچنے کی ضرورت ہے. عزیزان محترم، بس قرآن کی آیتیں ویلڈ ہیں قیامت تک کے لیے. اس کا ایک مصداق میں نے آپ کے سامنے بیان کیا. میں یہاں پہ موجود ہوں، کسی کو اعتراض ہو ضرور آگے میری اصلاح کیجیے گا اگر لگے کہ میں نے غلط بیان کیا. آگے چل کے دیکھ لیتے ہیں کہ علماء سے پوچھ لیں گے کہ میں نے غلط بات بیان کی ہے، صحیح بات بیان کی ہے. وجعلنی من المکرمین، خدا نے مجھے مکرم بنایا چونکہ میں نے حق کا ساتھ دیا، میں نے حق کو سمجھ کر پہچان لیا، اس پر چلا، اور آج خدا بند عالم نے اتنی کرامت ادا کی کہ دنیا کے ہر جگہ باعزت انسان مجھے یاد کرتے ہیں. بس عزیزوں، آپ کی زحمت کو تمام کیا. چونکہ آج شب ولادت ہے، اس اعتبار سے کہا گیا کہ آج مصائب کا ٹکڑا بیان نہیں کیا جائے گا. خدا بند عالم ہمیں اور آپ کو قرآن کریم کو سمجھنے، اس پر عمل کی توفیق عنایت فرمائے. خدا بند عالم انشاءاللہ ہمیں قرآن سے مانوس فرمائے. اور آج کی رات کی جو عیدی ہے، خدا بند عالم ہمیں اپنی جانب سے اس عیدی کو عنایت فرمائے. درود بھیجے گا محمد علیہ محمد.